بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اسلامی سال کا نہایت عظمت و برکت والا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت قرآن و سنت، تاریخ الانبیاء اور سیرت صحابہ و اہل بیت سے واضح ہے۔ آئیے اس دن کے فضائل مدلل انداز میں جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشورہ کے روزے سے زیادہ کسی دن کے روزے کا خواہشمند نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ صحیح البخاری۔ دوسری روایت میں صحیح مسلم کا حدیث ہے، پچھلے سال کے گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ اس دن کے ذریعے گزشتہ 1 سال کے صغیر گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 3، انبیاء کرام کے واقعات۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ نمبر 4، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ 10 محرم کو کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و باطل کی جنگ میں عظیم قربانی دی۔ ان کی شہادت دین پر استقامت، سچائی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی عملی مثال ہے۔ نمبر 5، صلہ رحمی و خیرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر رزق میں وسعت فرماتا ہے۔ یوم عاشورہ نجات، مغفرت، صبر، قربانی اور حق کی سربلندی کا دن ہے۔ اس دن کا احترام، روزہ رکھنا، توبہ کرنا، نیک اعمال کرنا اور اہل بیت سے محبت کا اظہار دین کی اصل روح ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا نہایت دردناک مگر سبق آموز واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ اس واقعے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جان نثار ساتھیوں نے دین کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کیا اور اہل حق سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ دین اسلام کے اصولوں کے خلاف کردار رکھتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا نہ صرف دین کی توہین ہے بلکہ اس سے امت گمراہی کا شکار ہو جائے گی۔ سفر کربلا میں اہل کوفہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر مدد اور حمایت کا یقین دلایا تو آپ رضی اللہ اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب آپ کربلا پہنچے تو کوفہ کی وفاداری بدل چکی تھی اور یزیدی لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ محاصرہ اور مظالم کے دوران کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 ساتھیوں کو کئی دنوں تک پانی سے محروم رکھا گیا۔ بچوں، عورتوں اور بیماروں کو بھی پانی نہ دیا گیا۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے شہادت قبول کی مگر یزید کے باطل نظام کے آگے سر نہ جھکایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز، صبر، تقوی اور جرت کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی۔ ان کا سر قلم کر کے یزید کے دربار میں بھیجا گیا مگر حق ہمیشہ باقی رہا اور باطل مٹ گیا۔ اور کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینا اور حق پر ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی جان نہیں دی بلکہ دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اور یہ یاد رکھو کہ کربلا تاریخ نہیں، ایک مسلسل تحریک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے لیے قربانی دینی پڑے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہمارے لیے چراغ راہ ہے۔